بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس اجلاس میں، اس اجتماع میں جو اشاعت السنہ کے زیر اہتمام آپ کی اس بستی میں مکرانہ میں منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں شریک تمام تر علماء، فضلاء، تمام تر مہمانان گرامی قدر خصوصیت کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما مکرانہ اور اسی طرح سے اطراف و جوانب کے قابل قدر، قابل احترام علماء، فضلاء، بستیوں کے، آس پاس کی بستیوں کے، مساجد کے ائمہ، اسی طرح سے خطبہ، تمام تر علماء، بستی کے اور اطراف و جوانب کے قابل احترام بزرگوں، اسی طرح سے مختلف شہروں کے اور مختلف علاقوں کے جو ہمارے مہمان اس اجلاس میں اور مکرانہ کے اشاعت السنہ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، وہ تمام احباب، اسی طرح سے قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مکرانہ کی جمعیت اور جماعت کے قابل قدر اراکین، ذمہ داران، اسی طرح سے تمام تر حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر کا، اس کی حمد کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہمیں ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک اجتماع کی مناسبت پر جو اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی طرح سے امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے ائمہ، علماء، محدثین، فقہا، مفتیان، اعیان دین کے کلام اور ان کے فرمودات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی اس مناسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس حاضری پر، اس اجتماع میں شرکت کرنے پر، ان باتوں کے سننے سنانے پر اور ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے ناظم محترم سے سماعت فرمایا، وہ عنوان ہے علماء کرام کا مقام اور ان سے دوری کا انجام. حقیقت یہی ہے، جیسا کہ ناظم صاحب ابھی آپ سے کہہ رہے تھے، کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور حساس موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب بھی ہے، بہت سارے گوشے اپنے اندر یہ عنوان رکھتا ہے، اور موجودہ وقت میں جو علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ ناانصافی، ناقدری، ان کی توہین، تنقیص، تذلیل ہو رہی ہے،
اس پس منظر کو اگر سامنے رکھا جائے تو موضوع بہت ہی زیادہ طویل بھی ہے۔ چند گوشے اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، اسی طرح سے اسلاف کی سیرت کے کچھ حوالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے تمام تر لوگوں کو جہاں تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے، جو لوگ بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں سن رہی ہیں سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات خصوصی طور پر جان لیں کہ یہ موضوع، اس موضوع کا انتخاب ذمہ داران کی طرف سے اور اسی طرح سے بولنے والے کی طرف سے جو اس کا انتخاب ہوا ہے وہ کسی خاص پس منظر میں نہیں ہوا ہے۔ ایک عام جو ماحول بنا ہوا ہے علم کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں، اور علم اور علماء سے جو صحیح معنوں میں شریعت کے اصولوں کی روشنی میں وابستہ نہیں ہیں، یا جنہیں علماء کہے جانے کا حق کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں پہنچتا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بہت زیادہ ترفع کا معاملہ، بہت زیادہ پذیرائی کا معاملہ، بہت زیادہ ان سے جڑ جانے کا معاملہ، بہت زیادہ ان سے علمی استفادہ کرنے کی جستجو اور اس کے لیے کوشش، یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو عقائد کا فساد پھیل رہا ہے ہمارے سماج کے اندر، جو منہج کا بگاڑ آ رہا ہے ہمارے سماج کے اندر، جو حلال و حرام کے مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں صادر ہو رہی ہیں، سرزد ہو رہی ہیں، یہ مسائل، اسی طرح سے علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو حقیقت میں علم والوں کو، اور ایسے ہی جو لوگ بھی علم کے میدان سے، دعوت کے میدان سے، تعلیم و تربیت کے میدان سے، ایسے ہی اصلاح اور ارشاد کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حد درجہ فکر مند ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی یہ باتیں آپ کے سامنے جو عرض کروں گا یہ آپ کے ہمارے اس وطن عزیز ملک ہندوستان کے پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو المیہ ہے، اور یہ جو علم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ ناانصافی اور ناقدری کا معاملہ چل رہا ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت سارے اسباب اور وسائل، بہت سارے اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے وابستہ ہو رہا ہے جن کا علم سے وہ رشتہ نہیں ہے، جن کا علم سے وہ تعلق نہیں ہے، جن کے پاس وہ علم کی گہرائی نہیں ہے، جن کے پاس وہ علم کے اصول نہیں ہیں، جن کے پاس وہ علم کا منہج نہیں ہے جو کتاب و سنت اور سلف امت کے یہاں پایا جانا ضروری تھا۔ ایسے لوگوں سے جڑنے کی وجہ سے عقائد کا، منہج کا، عمل کا، اخلاق کا، سلوک کا، کردار کا، مختلف انداز کا جو فساد دنیا کے اندر عام ہو رہا ہے، اس سلسلے میں پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے زیادہ مرجعی حیثیت رکھنے والا ملک ہے مملکت سعودیہ عربیہ، وہاں کے چوٹی کے علماء جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والا ہونے کا مقام حاصل ہے، جنہیں سب سے زیادہ تقوی و طہارت کا شرف حاصل ہے، جن کے پاس صلاحیت اور ایسے ہی تجربہ بہت زیادہ امت کا، ملت کا گہرا ہے، ایسے ہی جن کے یہاں امت کی خیرخواہی کا، جن کے یہاں امت کے ساتھ نصح کا اور نیک ارادہ رکھنے کا اونچا سے اونچا ملکہ اور اونچا سے اونچا درجہ حاصل ہے، ان تمام خصوصیات کے حاملین علماء سعودیہ عربیہ جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، جو منہج سلف صالحین کے علماء ہیں، جو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت کے سلسلے میں گہری بصیرت رکھنے والے ہیں، ان علماء کی تقریریں، ان علماء کی تحریریں، ان کی باتیں، ان کے سوالات کے جوابات، ان کا فقہ اور ان کے فتاوے آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس مسئلے کو لے کر کے یہ علماء کتنا پریشان ہیں کہ ان جہلا کی وجہ سے، لا علموں کی وجہ سے، بے علموں کی وجہ سے، اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے بعض ساتھی شاید سوچتے ہوں کہ میں کتنی جرأت سے بے علم کہہ رہا ہوں، کتنی جرأت سے لا علم کہہ رہا ہوں، کتنی جرأت سے جہلا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کتنی جرأت کر رہا ہوں میں، اور لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جن کو میں کہہ رہا ہوں یہ کیسے اس لائق ہو سکتے ہیں کہ انہیں جہلا کہا جائے، کیسے ان کو بے علم کہا جا سکتا ہے، کیسے انہیں لا علم کہا جا سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی جسارت کر رہا ہوں میں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے شاید شروع ہی میں یہ موضوع میں آپ کے سامنے واضح کروں، علماء کا مقام بعد میں، پہلے علم کیا ہے اور علماء کسے کہا جانا چاہیے،
یہ مقام کسے حاصل ہے کہ وہ علم والا کہا جائے؟ شریعت کی اصطلاح میں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں علماء کہے جانے کے حقدار کون ہیں؟ ہم نے جسے عالم سمجھ لیا، فلاں نے جسے عالم سمجھ لیا، میڈیا نے جسے عالم بنا دیا، یا مثال کے طور پر آج کل کا جو ماحول بن گیا ہے، شہرت کا پہلو، کہ شہرت کی بنیاد پر کسی کو اونچا درجہ دے دیا جاتا ہے، کسی کو اس کے منصب سے اٹھا کر کے غلو کا، مبالغے کا معاملہ کر کے اسے بہت اونچے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ آج ڈیجیٹل دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ڈیجیٹل دنیا کا ایک اثر ہمارے ذہنوں پر، ہماری عقلوں پر، ہماری سوجھ بوجھ پر یہ بھی پڑا ہے کہ ہم نے علم کی کسوٹی بھی ڈیجٹ کو بنا دیا ہے، علم کا معیار بھی ہم نے نمبرات کو بنا دیا ہے۔ اسی لیے ہم آج کل جب میڈیا کے وسائل کو کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کے وسائل کو، تو ہم کسی کے سلسلے میں اگر ہم جج کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا، اس کی علمی حیثیت یا میدانی حیثیت یا دعوت کی حیثیت یا تعلیم و تربیت کی حیثیت، دعوت و ارشاد کی حیثیت، فقہ و فتاوی کی حیثیت کتنی اونچی ہے، تو اس کو طے کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کو جج کرنے کے لیے ہم نے نمبرات اور گنتیوں کو معیار بنا لیا ہے۔ اتنے لاکھ لوگ فلاں کو سنتے ہیں، اتنے ہزار لوگ جو ہے وہ سبسکرائبر بن چکے ہیں، اتنے سارے لوگ فالو کرتے ہیں، فلاں چیز کو اتنی بار سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، فلاں جواب کو اتنے لاکھ لوگوں نے شیئر کیا ہے، پھیلایا ہے۔ یہ گنتیاں ہمارے یہاں معیار بن چکی ہیں۔ کسی کے عالم ہونے، کسی کے مفتی ہونے، کسی کے امت کے فقیہ ہونے، کسی کے محدث ہونے، کسی کے فیصلہ کرنے کا حقدار ہونے، یہ ہمارا یہاں معیار بن چکا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا منہج کا اور میرے بھائیو اصولی فساد ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا میرے بھائیوں کہ موضوع کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس تمہید کے بعد، اس پس منظر کے بعد کہ آپ اس کو کسی خاص علاقے سے، کسی خاص پس منظر سے، کسی خاص شہر سے یا چند شخصیات سے جوڑ کر کے نہ سنیں، بلکہ یہ المیہ پوری دنیا کا ہے۔ یہ مصیبت، یہ ٹریجڈی پورے عالم کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں امت کی قیادت کرنے کے حقدار ہیں، وہ بہت فکر مند ہیں، وہ بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، اور امت کی اس حالت زار کو دیکھ کر کے، سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس بری حالت پر، امت کے اس گئی گزری حرکت پر، اس امت پر رحم فرما۔ یہ امت کسی طرح سے تیری کتاب پر، تیرے نبی کی سنت پر، تیرے نبی کے صحابہ پر، تیرے نبی کے صحابہ کے صحابہ تابعین پر، ان کے ساتھیوں تبع تابعین پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر میرے بھائیوں چلے، اور کسی طرح سے اس پر قائم رہے۔ ورنہ جو حالات امت کے بنتے جا رہے ہیں یہ بڑے ہی افسوسناک ہیں، بڑے ہی تکلیف دہ حالات ہیں، بڑے ہی ناگفتہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس تمہید کے بعد آئیے میں آپ کو کچھ اصولی باتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عنوان ہے علماء کا مقام اور ان سے دوری کا انجام، تو علماء کا مقام یعنی علم والے کون ہیں، اور کون سا علم ہے جس کے والوں کو علم والا کہا جاتا ہے، جس کے حاصل کرنے والوں کو، جس سے متصف ہونے والوں کو، جس کے حاصل کرنے اور اٹھانے والوں کو علماء کہا جا سکتا ہے۔ ذرا سا اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں ادھر ادھر سے مختلف تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ سارے گوشے جو میں چاہتا ہوں مختصر طور پر ہی آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ جان لیں کہ دیکھیے، ایسے عام بول چال میں تو ہم علم کے لفظ کو کہیں بھی استعمال کر لیتے ہیں، قرآن کے جاننے والے کو بھی علم والا کہتے ہیں، سنت کے جاننے والوں کو بھی علم والا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شریعت کے علوم کے جاننے والوں کو بھی علماء کہتے ہیں، اور اس کے علم کو بھی علم کہتے ہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کی جو دنیا ہے اس کے جاننے والے کو بھی ہم جاننے کو بھی علم کہتے ہیں، اور جاننے والے کو علم والا کہتے ہیں۔ طب کے جاننے والے کو بھی طب کو بھی علم کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو بھی طبیب کہتے ہیں۔ انجینئرنگ کو بھی علم کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو بھی علم والا کہتے ہیں۔ یہ عام اطلاع، عام استعمال کے اعتبار سے ہم سب کو علم کہتے ہیں۔ حدیث کا علم، قرآن کا علم، طب کا علم، انجینئرنگ کا علم، اور مثال کے طور پر اور جتنے علوم ہو سکتے ہیں، ان تمام علوم کو ہم علم کہتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہم دنیا کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جو سمٹا ہوا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو معنی سمٹا ہوا ہے، امت کے اسلاف صحابہ کرام اور تابعین اور تابعین کی سیرتوں میں علم جس معنی میں سمٹا ہوا ہے، جس کو اللہ کی کتاب علم کہتی ہے، جس کو اللہ کی نبی کی سنت علم کہتی ہے، سمجھتی ہے، جس کو امت کے صحابہ تابعین تابعین علم سمجھتے رہے ہیں، وہ علم کیا ہے اور اسی کے جاننے والے کو علماء کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ پہلے طے کرنا ضروری ہے کہ کس کو علم کہا جاتا ہے اور کس کو کس چیز کے جاننے والوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ آئیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں امت کے چوٹی کے اماموں کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ شخصیتیں ایسی نہیں ہیں جن کو 10 20 50 لوگ فالو کرتے ہیں، یا آج کل کی ڈیجیٹل دنیا کے مطابق اگر گنتیوں میں مثال کے طور پر جج کرنا ہو تو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں بھی آپ ان کے فالو کرنے والوں، ان کے پڑھنے والوں، ان کے سننے والوں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والوں، ان کی خدمات سے استفادہ کرنے والوں کو آپ 10 20 لاکھ 50 لاکھ اور کروڑ میں بھی محدود نہیں کر سکتے اگر آپ ڈیجیٹل بھی اندازہ لگانا شروع کر دیں تو۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کس کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد دنیا میں کاؤنٹیبل نہیں ہے، گینا نہیں جا سکتا ہے کہ کتنے لوگوں نے آج 600 سال 700 سال 800 سال کے پیریڈ میں کتنے اربوں خربوں نے ان کے علم سے استفادہ کیا ہوگا، اور ڈیلی ہر گھنٹے کتنے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے علم سے، ان کے منہج سے، ان کے عقیدے کی خدمت سے، ان کی کتابوں سے، ان کے فقہ و فتاوی سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں لوگوں نے گنتیوں کی بنیاد پر علم کو جج کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آؤ اگر یہ پیمانہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو آئیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کی گنتی کا اندازہ لگاؤ کتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بھی یہی حال ہے میرے بھائیوں، ان کی کتابوں کی تعداد کئی سو کی تعداد ہے، اور ایک ایک کتاب کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے، اور وہ مقام ہے ان کو کہ دنیا کا بچہ ان کے علم سے استفادہ کرتا ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، بلکہ ان سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کروں، وہ کہتے ہیں علم کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں العلم هو الدلیل المرشد۔ علم کس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ اور یہ سمجھنے کے بعد معاملہ آسان ہو جائے گا، پھر میں جلدی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ الدلیل المرشد۔ علم اس کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرنے والی ہو۔ کس چیز کی رہنمائی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی رہنمائی کرے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رہنمائی کرے، جو اللہ کی راہ دکھلائے، جو نبی کی راہ دکھلائے، اس علم کو علم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مزید اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں هو الدلیل علی الاخلاص هو الدلیل علی المتابعہ۔ علم کہتے ہیں اس علم کو جو رہنمائی کرے اللہ کی اخلاص کی طرف، جو رہنمائی کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی طرف۔ یہ رہنمائی کرنے والا علم ہی اللہ کی کتاب میں علم کہلاتا ہے۔ اس کو اور زیادہ اگر واضح کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم هو معرفت الحق بدلیلہ۔ العلم ہوا معرفت الحق بدلیلہ۔ علم نام ہے حق کو اس کی دلیل کے ساتھ جاننے کا، حق کو اس کی دلیل کے ساتھ جاننے کا نام علم ہے۔ یہاں سے اسٹڈی کر لینا، وہاں سے اسٹڈی کر لینا، اپنی زبان دانی کا حوالہ دے دینا یا اپنی چرب زبانی سے کام چلا لینا، اس چیز کا نام علم نہیں ہے۔ علم نام ہے حق کو اس کی دلیل کے ساتھ جاننا۔ یہ حق ہے، اس کی دلیل کتاب اللہ میں کیا ہے، یہ حق ہے، اس کی دلیل سنت میں کیا ہے، یہ حق ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے تابعین و تابعین کی زندگی میں اس کی دلیل کیا ہے۔ دلیل کے ساتھ حق کو جاننا یہ علم کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اس پوری بات کا خلاصہ ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسے کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے دلیل کو، جو دلیل ہے، رہنمائی کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، جو رہنمائی کرنے والی ہے رہنمائی کرنے والا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہی علم ہے، اللہ کی کتاب میں یہی علم،
सुन्नत में यही इल्म, सहाबा की सीरत में यही इल्म, ताबीन और तबे ताबीन की जिंदगी में यही इल्म, इसके सिवा इल्म किसी और को नहीं कहा जा सकता है। अब जिसके पास इन चीजों का इल्म है वो इल्म वाला है, जिनके पास इन चीजों का इल्म नहीं है वो इल्म वाला नहीं है। चाहे उसे फॉलो करने वालों की तादाद हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की किताब नबी की सुन्नत में इल्म वाला किसे कहते हैं? जिनके पास इस दीन के उसूलों का इल्म है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की रहनुमाई करता है, नबी की सुन्नत की रहनुमाई करता है। अच्छा, अब आइए जरा सा मजीद वाज़ेह करके आपको 4 जुमलों में इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह के अक़वाल की रोशनी में मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अब उलमा कौन है। साफ लफ्जों में कौन है उलमा? कौन है उलमा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी गई, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिसीन हैं, उलमा नबियों के वारिसीन हैं, और नबियों ने अपनी उम्मतों को दिरहमो दीनार का वारिस नहीं बनाया है, रुपए पैसे का सोने चांदी का वारिस नहीं बनाया है, बल्कि इन्नमा वर्रसुल इल्म, अंबिया ने अपनी उम्मतों को इल्म का वारिस बनाया है। नबियों ने माल नहीं छोड़ा है कि जो जिसको मिल गया वो वारिस बन गया, नबियों ने इल्म छोड़ा है। और सारी दुनिया जायजा लेकर के देख ले कि नबियों ने कौन सा इल्म छोड़ा है, वो इल्म कौन सा है जिसको नबियों ने छोड़ा है। मेरे भाइयों, इसका अंदाजा लगा लो कि नबियों ने जो इल्म छोड़ा है वो कौन सा इल्म है। ना तो डॉक्टरी का इल्म है, ना वो तिब का इल्म है, ना वो साइंस का इल्म है, ना वो मेडिकल का इल्म है, ना वो मेरे भाइयों, ना वो इल्म इंजीनियरिंग का है, ना वो आजकल के जज और मेरे भाइयों जस्टिस बनने का इल्म है, ना वो इल्म किसी और तरह का इल्म है। वो इल्म इल्म तौहीद है, वो इल्म इल्म सुन्नत है, वो इल्म अल्लाह तबारक व तआला की वही के जरिए से आने वाला इल्म है, जिसके जरिए से दिलों को शिर्क की गलाजतों से, कुफ्र की, निफाक की गलाजतों से, बिदात और खुराफात की गलाजतों से और मुख्तलिफ अंदाज के मुनकरात की आलाइशों से पाक किया जाता है। जिसके जरिए से दिल को अल्लाह तबारक व तआला की याद से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भरा जाता है, उस इल्म को इल्म कहा जाता है। और इसी के वारिस बना करके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं। जिसके पास ये इल्म है वो नबी का वारिस है, जिसके पास ये इल्म नहीं है वो नबी का वारिस नहीं है। मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कहता, फला नहीं कहते, ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपकी सुन्नत कहती है। मैं आपसे ये कह रहा था कि 4 जुमलों में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि फिर उलमा कौन है। उलमा कौन है? जुमले याद रखना। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब इलामुल मुवक्किईन में लिखा है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपके सामने ये हवाले दे करके धीरे धीरे बात कर रहा हूं ताकि आप कहीं कोट कर सकें, ताकि आप कहीं बतला सकें, जिसको देखना चाहे, जो देखना चाहता वो देख सके, ताकि वो इल्म की रोशनी में मुतमईन हो जाए। वो मनमानी नहीं बल्कि इल्म की रोशनी में अपने आप को तसल्ली दे ले कि वाकई इल्म क्या है, उलमा कौन है। मेरे भाई इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं, अल उलमाउ हुम, उलमा कौन है? नंबर 1, हुम फुक़हाउल इस्लाम। उलमा वो हैं जो दीन के फुक़हा हैं, जो दीन के जानने वाले हैं, जो दीन के समझने वाले हैं, जो दीन की बसीरत रखने वाले हैं। नंबर 1, ये जुमला याद रखना, उलमा फुक़हाए इस्लाम हैं, जो इस्लाम को समझ लेने वाले हैं, जो इस्लाम की बसीरत रखने वाले हैं। नंबर 2, दूसरी बात, वमन दारतिल फुतिया अला अक़वालिहिम बैनल अनाम। दूसरी चीज उलमा किसे कहते हैं? जिनकी बातों पर, जिनके अक़वाल पर, जिनके फरमूदात पर, जिनकी किताबों पर, जिनकी लिखी हुई तहरीरों पर दुनिया के अंदर फतवे चलते हैं। जिनकी तहरीरों पर, जिनकी बातों पर दुनिया के अंदर, मखलूकात के अंदर फतवे चलते हैं। नंबर 3, उलमा की तीसरी खुसूसियत, उलमा कौन हो सकते हैं? अल्लज़ीना खुस्सू बिस्तिंबातिल अहकाम, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुसूसियत बख्शी है, ये इम्तियाज अता फरमाया है, ये शान बख्शी है कि वो दलाइल से, कुरान की आयतों से, नबी की सुन्नत से, सहाबे किराम की सीरत के हवालों से और सहाबे किराम की तबे ताबीन की जिंदगियों के हवालों से मसाइल का इस्तिंबात करने की ताकत रखते हैं। वो मसाइल निकाल सकते हैं। इस आयत से क्या मसला निकला, इस आयत से क्या मालूम पड़ा, इस हदीस से क्या मालूम पड़ा, सहाबे किराम की सीरत के इस हवाले से क्या मालूम पड़ा, जिन्हें अहकाम के इस्तिंबात करने की सलाहियत हासिल है, ये उलमा हैं। नंबर 3, नंबर 4, आखिरी और चौथी बात क्या है? वो है वउनु बिज़ब्ति क़वाइदिल हलाल मिनल हराम। चौथी बात ये है, जिनके पास ये सलाहियत है कि वो हलाल और हराम की परख करने का
میرے بھائیوں اصول اور ضابطہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے پاس حلال و حرام کی پرکھ کرنے کا قاعدہ، ضابطہ، پرنسپل، اصول بنانے کی صلاحیت ہے، جو اس مقام پر ہیں انہی کو علماء کہے جانے کا حق پہنچتا ہے۔ اس کے سوا امت کو کسی کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو خود کو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ کسی کو اس درجے پر رکھ کر کے اس سے فتویٰ مسئلہ پوچھنا چاہیے، نہ اس سے اپنی دین کی رہنمائی لینی چاہیے، نہ اسے اپنا مفتی اور محدث سمجھنا چاہیے، کیونکہ علماء کی یہ چار خوبیاں، چار صلاحیتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں انہی کو علماء کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ مقام کس کا ہے، یہ پہچان کس کی ہے؟ علماء کی پہچان ہے۔ اسے علماء، یہی علماء ہیں اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں۔ تو چاروں باتوں کو یاد رکھنا، اس سے باہر نہیں جانا۔ اس کی اتنی بات کہنے کے بعد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُمُ الْعَارِفُونَ بِنُصُوصِ الْوَحْيَيْنِ، تو حقیقت میں یہی لوگ ہیں جنہیں دونوں وحیوں کے دلائل کا علم ہے، دونوں وحیوں کا، وحی قرآن کریم بھی ہے، وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دونوں قسم کی وحیوں کا علم جن کے پاس ہے وہ یہی علماء ہیں جو اس کی سمجھ رکھنے والے ہیں، اور جو میرے بھائیوں اس کے مطابق بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہے علماء، ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں جانے کے بجائے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے علماء۔ اب علماء کا مقام ذرا دیکھتے ہیں۔ علماء کے مقام کے حوالے سے کئی ایک باتیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی ناظم صاحب نے آپ سے پہلے ہی اشارہ کیا ہے، اس کو آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ علماء کے مقام کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دینے کے لیے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والا میں خود ہوں، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں خود گواہی دیتا ہوں، اور اس گواہی میں میرے ساتھ کون ہے؟ میرے فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین، یہ مقرب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور اس گواہی میں اگر فرشتوں کے بعد کوئی میرے بندوں میں شامل ہونے کا حقدار ہے تو میری دین کے جاننے والے یہ علماء ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ بھلا بتاؤ علم کے بغیر گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ دنیا میں کسی مسئلے میں، دنیا کے کسی محکمے میں، دنیا کے کسی مقدمے میں بغیر علم کے کوئی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، بغیر علم کے تو اللہ کی توحید کی گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اور آپ یاد کریں یہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، امام قرطبی نے کہا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کی توحید کی گواہی کے لیے اپنے بندوں میں سے فرشتوں کے بعد علماء کے علاوہ کوئی اس لائق ہوتا کہ اپنی توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لے کہ میری توحید کی گواہی فرشتے دیتے ہیں اور فلاں دیتے ہیں علماء کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کا ذکر کرنے کے بجائے کسی اور کا ذکر کرتا کہ میری توحید کی گواہی دینے والے فلاں بھی ہیں۔ لیکن اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے حوالے سے فرشتوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں کوئی اس کا مقام رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس سے سچ مچ ڈرنے والے اس کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اللہ سے سچ مچ ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہیں۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، یہ لفظ یاد رکھنا کہ اللہ سے ڈرنے والے سچ مچ اس کے علماء بندے ہیں۔ جو علماء ہیں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علماء نہیں ہیں اس ڈیفینیشن کے مطابق، اس تعریف کے مطابق، اس پہچان کے مطابق جو علماء نہیں ہیں وہ شواہد کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آپ جان سکتے ہیں کہ وہ سچ مچ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ڈرتے تو غلط فتویٰ دینے کی جرات نہ کرتے، اگر ڈرتے تو بغیر علم کے زبان نہ کھولتے، اگر ڈرتے تو بغیر علم کے مائک پر نہ آتے، اگر ڈرتے تو بغیر علم کے دنیا کے سامنے فتوے نہ جڑتے، اگر ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو غلطی ہو جانے پر اپنے غلط فتووں سے رجوع کر لیتے، اپنے غلط مسائل سے لوٹ جاتے، اللہ سے معافی طلب کرتے اور امت کے ساتھ معذرت کرتے کہ میرے بھائیوں مجھے معذور سمجھنا، بحیثیت انسان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ڈر ہو تب تو کوئی رجوع کرے گا، لوگ نہیں ڈرتے۔ آج بھی ایسے فتاوے جو عقائد کے خلاف، منہج سلف کے خلاف، حلال و حرام کے اصولوں کے خلاف،
اور دین کے اصول و ضابطوں کے خلاف ایسے فتاوے آج بھی میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، یوٹیوب پر، جن کے ویورز لاکھوں میں ہیں، لیکن سمجھانے کے بعد، رد کرنے کے بعد، نقد کرنے کے بعد بھی اس سے رجوع کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ آج بھی فتوے وہ آج بھی ویسے ہی وائرل ہیں جیسے پہلے سے وائرل ہو رہے تھے، آج بھی اسے سنا جا رہا ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہوتے تو کیا اپنے غلط مسائل سے رجوع کرتے کہ نہ کرتے؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام رجوع کریں، تابعین رجوع کر لیں، تابعین رجوع کر لیں، حضرت امام بخاری رجوع کر لیں، ابن تیمیہ رجوع کر لیں، کتب ستہ کے محدثین رجوع کر لیں، اور میرے بھائیو آج تک کے علماء اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کی جو علماء حقیقت میں نہیں ہیں وہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ آج کے اس دور کے چوٹی کے محدثین میں سے ہیں۔ ان کا مقام حضرت امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اس وقت میں روئے زمین کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے البانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا کسی کو نہیں جانتا۔ علامہ البانی فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں ایک سے زائد جگہ پر، وہ کہتے ہیں علم پکڑ کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، علم جمود کا نام نہیں ہے، علم ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہے، علم اس چیز کا نام ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو رجوع کر لیا جائے، اگر اجتہادی مسٹیک ہو جائے تو اس سے رجوع کر کے اگلی بات بتا دی جائے۔ اسی لیے اپنی کتابوں میں کبھی کبھی کہیں لکھتے ہیں، اس حدیث کو میں پچھلے 20 سالوں سے ضعیف کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ یہ راوی ضعیف ہے، لیکن یہ راوی فلاں جگہ کا نہیں ہے، فلاں جگہ کا ہے، وہ راوی ضعیف تھا، یہ راوی ثقہ ہے، اس لیے آج میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح ہے، اس لیے اس کو ضعیفہ سے نکال کر کے صحیحہ میں منتقل کر دیا جائے۔ اس حدیث کو میں برسوں سے صحیح سمجھتا تھا کیونکہ اس کے راوی کو ثقہ سمجھتا تھا، آج پتا چلا کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے میں آج اس فتوے سے، اس حکم سے رجوع کرتا ہوں اور امت کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے آج کی تاریخ سے اس حدیث کو ضعیف سمجھا جائے اور اس کو صحیحہ سے نکال کر کے ضعیفہ میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے علماء کی پہچان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء بے جھجھک، کیونکہ انہیں یہ کہے گا علم نہیں ہے، یہ تانا دے گا کہ کیسے محدث ہیں، یہ کہے گا کہ کچھ نہیں جانتے، یہ کہے گا کہ کچھ نہیں جانتے، ان تانوں سے نہیں گھبراتے، لوگوں کے تانوں سے نہیں گھبراتے، بے عزتی سے نہیں گھبراتے، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جرات نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے ڈر کے اپنے غلط مسائل سے رجوع کر لیتے ہیں۔ علم والے ہیں، غلطی اجتہادی ہوتی ہے، غلطی بشری ہوتی ہے، اس لیے رجوع کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو علماء نہیں ہیں، ان کی غلطیاں بشری نہیں ہیں، ان کی غلطیاں اجتہادی نہیں ہیں، کیونکہ اجتہاد کے قابل نہیں ہیں، یہ تو علماء بھی کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، تو پھر یہ کیوں کوئی مسئلہ بتلائیں، کیوں کوئی فتویٰ دیں، کیوں امت کو گائیڈ کرنے کے لیے مائک سنبھال لیں، کیوں امت کی رہنمائی کرنے کے لیے اسٹیج اور ممبر پر آ جائیں، کیوں امت کے سامنے اوپن سیشن کھول کر کے دنیا کے ہر مسئلے میں، دین کے ہر مسئلے میں امت کو جواب دینا شروع کر دیں۔ عقیدے کا مسئلہ، منہج کا مسئلہ، حلال و حرام کا مسئلہ، عبادات کا مسئلہ، سیاست کا مسئلہ، حلال میرے بھائیوں کاروبار کا مسئلہ، عقود کا مسئلہ، معاملات کا مسئلہ، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، سارے مسائل میں امت کی گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرق کے مسائل ہوں، ادیان کے مسائل ہوں، اور میرے بھائیوں مذاہب کے مسائل ہوں، قدیم جدید مسئلہ، اختلافی مسئلہ، جن مسائل میں امت کے علماء ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں زبان کھولنے سے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، چوک نہ ہو جائے، ایسے مسائل میں بھی یہ لوگ پوری جرات کے ساتھ بات کرتے ہیں، پوری جرات کے ساتھ میرے بھائیوں ان کے خطابات اور ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی نفرت ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے ذاتی کسی سے کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، مجھے دکھ ہے تو اس بات کا کہ یہ علم کے بغیر اور وقت سے پہلے امت کو گائیڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے امت کو صحیح گائیڈ کرنے کے بجائے امت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، امت کو ارشاد کرنے کے بجائے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں علم اور علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کریم کی آیتوں میں، نبی کی حدیثوں میں، جہاں جہاں علم کی فضیلت ہے، جہاں جہاں علماء کی فضیلت ہے، دنیا میں مقام، آخرت میں مقام، اس علم سے مراد دین کا علم، اس علم سے مراد قرآن کا، سنت کا، سیرت کا، شریعت کا، فقہ کا، حلال کا، حرام کا، اس علم سے مراد اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اس سے مراد مصطلح، اس سے مراد عربی زبان
اللہ کے دین اور شریعت کا علم جو ہے اسی علم کی تعریف کی گئی ہے. جہاں جہاں علماء کی تعریف کی گئی ہے اس سے مراد صرف اور صرف اللہ کے دین کے علماء ہیں, شریعت کے علماء ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں علماء کی فضیلت ہے, حدیث میں جہاں ان کو جنت کا راستہ چلنے والا بتلایا گیا ہے, یہ فضیلت کسی انجینئر کو بھی حاصل ہے, کسی ڈاکٹر کو بھی حاصل ہے, کسی وکیل کو بھی حاصل ہے, کسی کارپینٹر کو بھی حاصل ہے, کسی وائرمین کو بھی حاصل ہے, کسی فلاں 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 کو بھی حاصل ہے. نہیں کہا جا سکتا میرے بھائیوں, اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے, اس کی فضیلت ہے. یہ وہ علم ہے جس کو شریعت کا علم کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس راستے کو, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی نکلتا ہے وہ جنت کی راہ پر نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں, تو علم کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اگلے نقطے پر میں آپ کے سامنے آؤں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ کہیے اے اللہ میرا علم بڑھا دے, میرے علم میں اضافہ کر دے, مجھے اور علم عطا فرما. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں نا ابن حجر کون ہے, آئے گی بات تو بتاؤں گا میں میرے بھائیوں کہ یہ وہ مقام ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا جن کی کتابیں کئی سو کی تعداد میں, دنیا کا کوئی طالب علم ادنا یا اعلیٰ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے علم سے استفادہ نہ کرتا ہو یہ ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں آج یہ حالت جو بن رہی ہے جس پر میں گفتگو آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ اس ماحول میں علامہ ابن حجر کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے, امام نووی کو بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے, امام بیہقی پر بھی نقد کیا جا رہا ہے, خطیب بغدادی کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے. اور آج کل کر کے امام بڑے بڑے ائمہ اور علماء علامہ ابن باز, علامہ ابن عثیمین, علامہ البانی, شیخ صالح فوزان, لحیدان, غدیان اور نہ جانے کتنے علماء پر زبان کھولنا تو بہت عام بات ہو چکی ہے. ان پر بڑی آسانی سے لوگ نقد کرتے ہیں. یہ ماحول کیسے بن گیا, یہ کیسے ماحول بن گیا کہ ان علماء کے خلاف جہلا زبان کھولتے ہیں. ایک عام آدمی زبان کھولتا ہے, ایک نوجوان زبان کھولتا ہے, ایک بچہ زبان کھولتا ہے جس کو علم کا ابجد بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ ماحول کس نے بنایا, انہی لوگوں نے ماحول بنایا, کیونکہ ان کے ذریعے سے علماء کی قدری, علماء کی تنقیص, علماء کچھ نہیں جانتے, علماء گھسی پیٹی بات کرتے ہیں, علماء پرانی پرانی باتیں لا کر کے پیش کرتے ہیں, علماء کی باتوں میں مزہ نہیں آتا, علماء کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لگتی. علماء وہی آیتیں, وہی حدیثیں, وہی سلف, وہی صحابہ, وہی اقوال پیش کرتے ہیں, اس لیے علماء کی باتوں میں مزہ نہیں ہے. پھر کیا کرے بھائی, نیا دین پیدا کر دیں, اپنی عقل سے پیدا کر دیں. ایک ڈاکٹر اپنی عقل کا استعمال کر کے نئی تھیوری پیش کر دے, ایک انجینئر اپنی عقل کا استعمال کر کے نئی تھیوری پیش کر دے, کسی حلال کا جواب حرام میں دے دے, کسی حرام کا جواب حلال میں دے دے. آخر کیا کرے, دین تو پرانا ہے اور ہم سلف کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. پرانا جو ہے وہی اسی پر عمل کیا جائے گا. دنیا جتنا آگے بھی چلی جائے لیکن یاد رکھو عمل پرانے پر کیا جائے گا, سولوشن پرانا ہی ہوگا. آج 15ویں صدی چل رہی ہے, 1444 کی شروعات ہو گئی ہے. یہ 2000, 10,000, 20,000 سال گزر جائے, زمانہ جتنا بھی آگے چلا جائے, لیکن مسئلہ دین کا حل ہوگا تو بالکل پیچھے جا کر کے حل ہوگا. وہ نبی نے کیا کیا, صحابہ نے کیا کیا, تابعین نے کیا کیا, تبع تابعین نے کیا کیا, ائمہ کرام اور محدثین نے کیسے دین کو سمجھا. میرے بھائیوں دور نیا ہوگا لیکن دین میں سولوشن پرانا ہوگا. نیا دین تو نیا سولوشن نہیں, نیا دین نیا ماحول تو نیا دین نہیں, بلکہ نیا ماحول, نئی زندگی, نیا زمانہ, لیکن سولوشن پرانا, حل پرانا. وہی قرآن, وہی سنت, وہی صحابہ, وہی تابعین, وہی منہج سلف, وہی راستہ پرانا, اسی پر عمل کیا جائے گا. اس لیے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نئی تھیوری لا کر کے نئے فتوے اپنی عقل سے, اپنی تھیوری سے, اپنے نظریات سے, اپنے تخصصات کی روشنی میں لوگ بہت سارے مسائل کا جواب دیتے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے, اجتہاد نہیں چلتا, اجتہاد نہیں چلتا. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں, صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں, سلف کے راستے کی روشنی میں ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور اس کے اہل کون ہیں, اس کے اہل علماء ہیں, وہی علماء جن کا تذکرہ آپ کے سامنے
सामने किया गया। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं इस हवाले से, जिसमें उलमा का मकाम, उलमा की फजीलत बयान की गई है और जगह जगह इस बात का तज़किरा किया गया है। इल्म वाले एक आयत करीमा की तरफ इशारा करके बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। कुरान करीम की आयत करीमा हम बार बार पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। बार बार पढ़ते, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला का कहा मानो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो और अपने जिम्मेदारों का, अल्लाह की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, रसूल की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, और तुम में से जो मामलात के जिम्मेदार हैं उनकी, अगर तुम्हारा कहीं किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो उस मसले को अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इसमें जो है ना अपने मामलात की जिम्मेदार, इन मामलात की जिम्मेदार, इसे क्या मुराद है? कौन है मामलात की जिम्मेदार? जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और अपने मामलात की जिम्मेदार। इसके अंदर मुसलमानों के हुक्मरान हैं, मुसलमानों के सलातीन हैं, मुसलमानों के इमाम हैं, और इसी के साथ साथ उम्मत के उलमा हैं जो अंबिया के वारिसीन हैं। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़ी वजाहत से लिखा है कि इन दोनों में ज्यादा हकदार कौन है? मामलात की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या हाकिमों की बनती है, मुसलमानों के उमरा की बनती है, अमीरों की बनती है, या उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी बनती है? वो कहते हैं इन दोनों में से अगर हम दर्जा बंदी करें तो उलमा का मकाम उमरा से ज्यादा है, क्योंकि उमरा भी उलमा की रहनुमाई पर काम करते हैं। उलमा को भी, उमरा को भी चाहिए कि वो अपनी इमारत का, अपनी हुकूमत का, अपनी सल्तनत का जो निजाम चलाते हैं वो उम्मत के उलमा की रहनुमाई में चलाएं। इसीलिए इसमें सबसे ऊंचा मकाम, सबसे ऊंचा दर्जा मेरे भाइयों उमरा से भी बढ़ करके उलमाए किराम का है। इस बात की वजाहत इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर की है, और वो हवाले आपको मिल जाएंगे। तफसील से बचने के लिए, तफसील में जाने से बचते हुए मैं ये बातें मुख्तसर करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे सामने है जिसमें आपने फरमाया था मेरे भाइयों, बड़ी अहम हदीस है, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन। अल्लाह जिसका भला करना चाहता है, अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दीन का आलिम बना देता है। अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दीन की फ़िक़्ह और दीन का इल्म अता फरमा देता है। अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे क्या करता है? उसे क्या बनाता है? उसे दीन का आलिम और फ़क़ीह बनाता है। उसे कुछ और नहीं बनाता है, उसे ये नहीं बनाता, उसे ये नहीं बनाता, उसे ये नहीं बनाता, उसे कुछ नहीं बनाता है, उसे बनाता है तो अपने दीन का इल्म अता फरमा करके उसे दीन का आलिम बना देता है। ये वो सादत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के उलमा को अता फरमाई है। मेरे भाइयों, तो बहरहाल इल्म वालों का मकाम बहुत ज्यादा ऊंचा है। मैं यहां पर मेरे भाइयों बात को मुख्तसर करते हुए आगे ये बताना चाहता हूं कि उलमा की दो सिफत आपको याद रखना है। जिसको भी आप फॉलो करें, जिसको भी आप सुने, जिससे भी आप मसला पूछें, जिसकी भी किताब को आप पढ़ें, जिससे भी आप दीन की रहनुमाई लेना चाहें, उसके बारे में आपको ये सारी बातें जो आपके सामने बयान की गई हैं, इसके साथ ये नुक्ते याद रखना कि इन उलमा की दो खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं। एक है रब्बानी और दूसरा है रासिख। अल उलमाउर रब्बानियून और अल उलमाउर रासिखून, ये दो सिफतें कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। रब्बानी उलमा किसे कहते हैं? जो अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए इल्म हासिल करें, इल्म फैलाएं, जो इल्म को नीचे से शुरू करके, जीरो से, अलिफ बा से शुरू करके किताब व सुन्नत और शरीयत की जिल्दों तक पहुंचें, जो शरीयत के असरार को समझें, उसकी बारीकियों को समझें। रब्बानी किसे कहते हैं? जो छोटे इल्म से शुरू करके बड़े इल्म तक पहुंचें, ये उलमा हैं। ये रब्बानी उलमा कौन है? जो नीचे से शुरू करके ऊपर तक पहुंचें। सीधे ऊपर पहुंच करके मुफ्ती ना बने, सीधे ऊपर पहुंच करके सरसरी स्टडी और मुताला करके दीन की रहनुमाई करने ना शुरू कर दे, बल्कि जो नीचे से शुरू करके ऊपर का इल्म हासिल करे और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की दीन की रहनुमाई करने के लिए अपने आप को आगे लाए। ऐसे दूसरा क्या है? रासिखीन। रासिखीन किसे कहा जाता है? ठोस इल्म वाले, गहरे इल्म वाले, जिनको इल्म की बसीरत है, जिनको इल्म की गहराई है, जिनके पास इल्म की सकाहत है, जिनके पास इल्म ऐसा है जो दलाइल से लबरेज है, जो कुरान करीम की आयत, नबी की सुन्नत, सहाबा का तरीका,
सलफ का मनहज, इस रोशनी में जिनके पास किसी इल्म की रहनुमाई, जिनके पास इल्म है और उसके जरिए जो रहनुमाई करते हैं, ऐसे उलमा को उलमाए रासिखीन कहा जाता है। तो उलमाए रब्बानियीन और उलमाए रासिखीन, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। अब जब हमारे सामने ये बातें वाज़े हो गई कि ये इल्म है जिसको अल्लाह की किताब में इल्म कहा गया, ये उलमा है जो अल्लाह की किताब में उलमा कहलाते हैं, ये मकाम है जो इस इल्म का और इन उलमा का कुरान में, सुन्नत में, सहाबा की सीरत में है। तो ऐसी सूरत में अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब यही वारिस है इल्म के, यही वारिस है नबूवत के, यही वारिस है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी हुई वही के हासिल करने के, नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। ये उम्मत आखिरी उम्मत, कोई उम्मत नहीं आएगी, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब उम्मत की रहनुमाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस उम्मत के उलमा की है। और आपने कुर्बे क़यामत के हालात बयान फरमाए थे। आपने फरमाया था हालात नाजुक हो जाएंगे, मेरी उम्मत के हालात नाजुक हो जाएंगे। और नाजुक कैसे हो जाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला मौत दे दे के उलमा को उठा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला मौत दे दे के उलमा को उठा लेगा। अभी पिछले 2 साल 2.5 साल कोरोना के हालात में जाओ सर्वे करके देखो, हमारी बस्ती में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, दुनिया के गोशे गोशे में कितने उलमा दुनिया से उठ गए, उनका इल्म का खजाना उनके सीने में दफन हो गया। भला बताओ उनकी भरपाई कहां से होगी, उनकी तलाफी कहां से हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये हालात हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा को मौत दे करके इल्म उठा लेगा। जब उलमा बाकी नहीं बचेंगे, हालात ऐसे आ जाएंगे, ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच जाएगा कि उलमा की मौत हो जाएगी, इल्म वाले बाकी नहीं बचेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उनसे मसाइल पूछेंगे, उनसे फतवे पूछेंगे, उनसे रुजू करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे वाबस्ता हो जाएंगे, उनके फैन हो जाएंगे, उनके पूरे तौर पर हर काले गोरे में उसको सुनने, समझने, अमल करने वाले बन जाएंगे। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? आपने क्या फरमाया? रुअसा बना लेंगे, सरदार बना लेंगे। जैसे सरदार को मान लिया जाता है, जैसे सरदार के सामने छोटा बन जाया जाता है, जैसे आका के सामने गुलाम बन जाया जाता है, ऐसे हालात हो जाएंगे उम्मत के। अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोग उन जोहला से मसाइल पूछेंगे, वो जाहिल होंगे, उनको गलत मसले बताएंगे, जहालत की बुनियाद पर खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये तो हालत कब होगी? जब उलमा मर जाएंगे, तब जोहला के पीछे लोग पड़ेंगे, तब जाहिलों से मसले फसाइल पूछेंगे। अफसोस मुसलमानों, अफसोस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह की कसम है अफसोस। नबी फरमाते हैं कि जब उलमा मर जाएंगे तो जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। जाओ, अल्लाह की कसम है, मातम करो अपनी सोच पर, मातम करो अपनी अक्लों पर, मातम करो अपनी मनहज पर, अपने इल्म पर, कि तुम कहां तक गिर गए। आज उलमा की तादाद हजारों की तादाद में मौजूद है। उलमा कितने हैं? हजारों की तादाद में उलमा है। मक्का से पढ़ने वाले, वो वही का सरचश्मा, वहां से सीख करके आने वाले, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म का खजाना लेकर के आने वाले, और मेरे भाइयों वहां से कस्बे फैज लेकर के आने वाले, यहां की जामियात से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जहां तौहीद व सुन्नत के मेरे भाइयों चश्मे उबल रहे हैं, वहां से इल्म हासिल करने वाले हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ये हजारों मौजूद हैं। पस्ती है ये उम्मत की कि इसको समझने को तैयार नहीं है। इतने उलमा के मौजूद होने के बावजूद भी इस इंजीनियर के पीछे, इस डॉक्टर के पीछे, इस वकील के पीछे, इस बॉडी बिल्डर के पीछे, इस फला बरादर के पीछे, इस फला सिस्टर के पीछे, इस फला के पीछे, फला के पीछे उम्मत भाग रही है, लग रही है। और अगर मैं ये मसला आपके सामने छेड़ूं कि इन्होंने क्या गुमराह किया, उम्मत को कैसे मिसगाइड किया, इनके मसाइल कितने गलत थे, अकीदे में क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, इंसान दायरे इस्लाम से निकलकर दायरे कुफ्र में चला जाएगा। मनहज इतना खतरनाक कि इंसान सुन्नत से निकल करके बिदअत में चला जाएगा। अक्ल और हलाल और हराम के ऐसे ऐसे मसाइल कि इंसान शरीयत में बड़ी बड़ी गलतियां करेगा। अगर ये मसला मैं आपको छेड़ूं तो बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी मेरे भाइयों, बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। शायद उसके लिए कोई और मौका आए तो मैं आपके सामने उन बातों का जिक्र करूंगा मेरे भाइयों। और मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था कि आज भी वो अकीदे की, मनहज की, अमल की, सलूक की गलतियां आज भी वायरल हो रही हैं, सुनाई जा रही हैं, नशर की जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। आज भी इन्हें ये
یہ فکر نہیں ہے کہ میرا مسئلہ غلط ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، میری بات غلط ہے، لوگ میری غلط بات کو سن کر کے عمل کر رہے ہیں، رجوع کر لینا چاہیے، معذرت جاری کر دینی چاہیے، اپنی غلطی کا اظہار کر لینا چاہیے۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میں اب آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ علماء ہی اس امت کے لیے نبیوں کے وارث ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کس سے علم حاصل کریں؟ علماء سے حاصل کریں، علماء راسخین، علماء ربانیین سے علم حاصل کریں، جو کتاب کے، سنت کے، سلف کے طریقے کا علم حاصل کرنے والے ہیں، ایسے علماء سے علم حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں کہا گیا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معاملات آ جاتے ہیں، بڑے بڑے ایشو آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اچانک مسئلے الجھ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا فیصلہ کیا جائے۔ ایسے مسائل میں لوگوں کو چاہیے کہ رسول کی طرف جائیں، رسول کے پاس جائیں، اس کے سامنے مسئلہ پیش کریں، علم والوں کے پاس جائیں، ان سے مسئلہ پیش کریں۔ اگر یہ رسول کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح رہنمائی کر دیں گے، اور رسول اگر نہ ہو تو امت کے علماء ان کو صحیح رہنمائی کر دیں گے، اس نازک معاملے میں، اس بہت زیادہ سنگین ایشو میں ان کو صحیح رہنمائی کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب اللہ کا، سنت کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اگر امت کے اندر علماء نہ رہے تو یہ دین باقی نہ بچے گا، علماء رہیں گے تو علم دین باقی بچے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم دین اٹھا لیا جائے گا۔ اگر علماء ہوں اور ان کے علم سے استفادہ نہ کیا جائے تو بھی انجام وہی ہوگا، کیونکہ علم تو ہے لیکن اس کو عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے، ان سے رجوع نہیں کیا جا رہا ہے، اسے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں کئی ایک روایتیں موجود ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو میری امت کے لوگوں، علم کے اٹھائے جانے کا انتظار کرو، علم کے اٹھائے جانے کا وقت آ رہا ہے، علم کے اٹھا لیے جانے کا وقت آ جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سنت پڑھ رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، نسل در نسل قرآن کو پڑھا جائے گا، سنت کو پڑھا جائے گا۔ تو علم اٹھایا کیسے جائے گا؟ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن رہے گا، قرآن پڑھا جائے گا، سنت رہے گی، اسے پڑھا جائے گا۔ اللہ کے نبی رسالت والسلام نے فرمایا کتنی ناسمجھی کی بات ہے یہ، کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اگر کتاب کے رہنے سے، سنت کے رہنے سے، قرآن کے رہنے سے، سنت کے رہنے سے اگر علم باقی رہتا، ہدایت باقی رہتی، ضلالت سے لوگ بچ پاتے، تو یہودی بھی گمراہ نہ ہوتے، عیسائی بھی گمراہ نہ ہوتے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات موجود ہے، عیسائیوں کی کتاب انجیل موجود ہے، لیکن پھر بھی یہودی بھی گمراہ ہو گئے، عیسائی بھی گمراہ ہو گئے۔ اصل میں علم کے لیے علماء کا رہنا ضروری ہے، علماء کی بالادستی رہنا ضروری ہے، علماء سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، علماء سے جڑنا ضروری ہے، علماء سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم باقی، اس کے بغیر امت کی رہنمائی باقی نہیں ہو سکتی۔ یہ خلاصہ ہے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے بھائیوں سننے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ علم کا اٹھا لیا جانا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں معلوم، بتائیے کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا ذہاب العلم من الارض، روئے زمین سے علماء کا اٹھا لیا جانا ہے۔ علماء کا اٹھا لیا جانا، علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ اب علماء رہیں لیکن ان سے علم نہ حاصل کیا جائے تب بھی علم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے جو امت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے مجھے 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہیں، ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص علماء کی رہنمائی کے بغیر کسی وسیلے سے علم حاصل کرے، وسیلے سے، مثال کے طور پر کوئی آدمی علماء کی رہنمائی کے بغیر
उलमा के इल्म, उलमा से सीखने के बगैर, उलमा की सरपरस्ती के बगैर अगर किताब पढ़ करके इल्म हासिल करना चाहें, किताबें मौजूद हैं, अरबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी, मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें मौजूद हैं। चलो मेरी ज़बान की किताब मौजूद है, मैं अपनी ज़बान की किताब उठा करके उससे इल्म हासिल कर लेता हूं। अगर कोई मिसाल के तौर पर यह करना चाहे तो भी उसे इल्म हासिल सही मानों में, सही रहनुमाई वाला इल्म हासिल नहीं हो सकता। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता आओ हम सलफी हैं, आओ हम सलफी हैं, आओ हम अहले हदीस हैं, आओ हम किताबुल्लाह को मानने वाले हैं, सुन्नत को मानने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अपना आइडियल, अल्लाह के नबी के सहाबा की सीरत को अपनी पेशानी पर सजाने वाले हैं, तो उनकी सीरत को उम्मत के बड़े बड़े अइम्मा, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अबू हनीफा और दीगर अइम्मा, इनको हमने, पूरी दुनिया ने अपना इमाम माना है कि नहीं माना है, इनका इल्म, इनकी खिदमत मौजूद है कि नहीं मौजूद है, इनकी रोशनी में जरा देख लें कि ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। हमारे पेशवा हैं, हमारे इमाम हैं, हम इनकी रहनुमाई हर मसले में लेते हैं, ये क्या कहते हैं। मेरे भाइयों याद रखें, किताबों को पढ़ने से सही इल्म हासिल नहीं हो सकता। किताब पढ़ें लेकिन उलमा की रहनुमाई में पढ़ें। ऐसे ही मिसाल के तौर पर कोई शख्स मीडिया के जरिए से इल्म हासिल कर ले, ये वीडियो है सुने, ये ऑडियो है सुने, ये कोई लेक्चर चल रहा है, कोई फतवा है, कोई मसला है, कोई सवाल जवाब है, कोई और चीज है, अगर मीडिया से इल्म हासिल करे और सोचे मेरे लिए काफी है, उलमा की रहनुमाई न ले, उसके बारे में न पूछे, न इस्तिफसार करे, तो भी इल्म सही मानों में हासिल नहीं होगा। गुमराही नजदीक आ जाएगी, हम भटक सकते हैं, बहक सकते हैं, अकीदे में फसाद आ सकता है, मनहज बिगड़ सकता है, अमल बिगड़ सकता है, सुलूक बिगड़ सकता है, हलाल और हराम के मसले उलझ सकते हैं। इसे समझना जरूरी है, इसलिए कोई इस पर भी इक्तिफा न करे। मैं आपको 2-3 बातें बयान करता हूं। हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो सबसे पहले इमाम हैं चारों में से, वक्त के एतबार, जमाने के एतबार से, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने बयान किया, किसी ने कहा फी मस्जिदी कज़ा हलक़तुन यतनाज़रून फिल फ़िक़्ह, लोगों ए इमाम साहब, एक मस्जिद के अंदर एक हल्का लगा हुआ है, एक मजलिस सजी हुई है और वो लोग फिक़ही मसले में गुफ्तगू कर रहे हैं, फिक़्ह के मसले में डिस्कशन कर रहे हैं, फिक़ही मसले में बैठ करके क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हलाल है कि हराम है, ये दलील है, ये दलील है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसा करने का क्या हुक्म है। किससे पूछा गया? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। इमाम अबू हनीफा उम्मत के उस मुखलिस इमाम ने क्या जवाब दिया? पहले सवाल किया, ये बताओ ये जो चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, मसले मसाइल की बात हो रही है, फिक़ही मसले की, क्या इनके बीच में कोई सरदार भी है, कोई आलिम भी है, कोई रहनुमाई करने वाला भी है जो फिक़्ह का आलिम हो? लोगों ने बताया ला, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा ने क्या जवाब दिया सुन लो, और इस जवाब को याद रखना। कहा ला यफ़क़हूना अबदन, कभी भी फिक़्ह का इल्म हासिल नहीं कर सकते, कभी भी दीन का इल्म उन्हें हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में सबके सब ला इल्म हैं, सबके सब नाबलद हैं, थोड़ी थोड़ी मालूमात स्टडी करने वाले हैं, यही लोग बात कर रहे हैं, कोई आलिम नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। ला यफ़क़हूना अबदन, तो कभी ये इल्म हासिल कर ही नहीं सकते। किसने कहा? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। इस बात का हवाला भी लिखा हुआ मेरे भाइयों तज़किरतुस सामे के अंदर ये बात लिखी गई है। बहरहाल ऐसे ही आप ये भी जान लें कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर किताबें पढ़ करके इल्म हासिल करे, ये तो लोगों की बात हुई ना कि लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, बगैर आलिम के, बगैर दीन के जानने वाले, बगैर फिक़्ह वाले के, तो ये अंदाज, ये नतीजा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मन तफ़क़्क़ह मिन बुतूनिल कुतुब ज़य्या अल अहकाम, जो किताबों से इल्म हासिल करेगा वो अल्लाह के दीन के अहकाम को ज़ाये कर देगा। अल्लाह के दीन के अहकाम को क्या करेगा? ज़ाये कर देगा। यानी क्या मतलब? हलाल है कि हराम है, जायज़ है कि नाजायज़ है, मकरूह है कि मबाह है, मुहर्रम क्या है, इसको ज़ाये कर देगा। हलाल को हराम, हराम को हलाल समझेगा। इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे अगर सिर्फ कुरान, सिर्फ किताबों के जरिए से इल्म हासिल करेगा। यह नुक्ता हमें समझने का है। ऐसे ही मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हजरत इमाम मालिक, इमाम शाफी के भी, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मैं एक बात और सलफ के हवाले से कहना चाहता हूं।
بعض سلف کا یہ قول موجود ہے، یہ قول موجود ہے، رہنمائی ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں من اعظم البلیۃ تشیخ الصحیفہ، کہتے ہیں ایک بہت بڑی مصیبت امت کے لیے یہ ہے، امت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ کتابوں کو اپنا شیخ بنا لینا، کاغذات کو اپنا استاذ بنا لینا، صحیفوں کو اپنا استاذ بنا لینا، یہ امت کے لیے مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آج میرے بھائیوں، لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے سن کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیا، کتابیں پڑھ کے فتویٰ دینا شروع کر دیا. کس کو سنتے ہو؟ فلاں کو سنتے ہیں. جس کو سنتے ہیں وہ بھی علم سے خالی ہے. میرے بھائیوں، کہاں سے علم حاصل ہوگا بتائیے؟ کوئی عالم نہیں، کوئی نگرانی نہیں. یہ صورتحال ہو گئی ہے. اس لیے بات سمجھنے کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس نقطے کو بہت سنجیدگی سے لیں. ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں، آج ہمارے ماحول کے اندر علماء اور دعات میں فرق کر دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ عالم نہیں ہے لیکن دائی ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں فلاں عالم تو نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ دائی ہے. فلاں شخص عالم نہیں ہے، اس کو عربی زبان کا علم نہیں ہے، اس کو قواعد کا علم نہیں ہے، اس کو حدیث کا علم نہیں، اس کو عربی زبانوں اس کو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی شریعت کے جو علوم ہیں، اصول ہیں، ان کا علم نہیں ہے. نہ تفسیر کا، نہ حدیث کا، نہ عقیدے کا، نہ اصول تفسیر، نہ اصول حدیث، نہ اصول فقہ، کسی چیز کا علم نہیں ہے. تو عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ دائی ہے. میرے بھائیوں، کتنا بڑا مغالطہ ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو امت کے اندر پھیلا دی گئی ہے کہ عالم تو نہیں ہے لیکن دائی ہے. اس میں یہ سبق دیا جا رہا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے امت کو، یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ امت کے لوگوں، دائی بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. دائی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم نہ ہو لیکن دائی ہو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچو کتنی بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. قل هذه سبیلی، سنو غور سے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ایک آیت کریمہ کو سمجھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. عالم کے بغیر دائی نہیں ہو سکتا. دائی وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہو. علماء ہی دائی ہے اور دائی علماء ہی ہو سکتے ہیں. بغیر علم کے کوئی دائی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ اعلان کیجئے، آپ کہیے قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، علم کی روشنی میں. نبی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ نبی دعوت دیتے ہیں علم کی روشنی میں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار، میری امت کے لوگ بھی، میری پیروی کرنے والے بھی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ علم کی روشنی میں دعوت دیتے ہیں. تو نبی علم کے ساتھ دعوت دے گا، امت کے لوگ علم کے ساتھ دعوت دیں گے. بھلا بتاؤ کہ علم کے بغیر دائی کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ دائی ہونے کے لیے عالم، علم کے بغیر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، اور نہ علماء، علم کے بغیر کوئی دائی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ خلط ملط کرنا اچھا نہیں ہے، یہ بھی امت کو مس گائیڈ کرنا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ کو اگر واقعات بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. کتنے ایسے واقعات ہیں. بعض صحابہ کرام چاہتے تھے، اشارہ کر دوں میں، بعض صحابہ چاہتے تھے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے جاؤں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاؤں، لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے درس دوں، لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کچھ واعظ و نصیحت کروں. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں، تم نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے کہ اگر تم کھڑے ہوگے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو اس سے پہلے تم کو اتنا علم حاصل کرنا، اتنی مضبوطی حاصل کرنا ضروری ہے علم کے اندر کہ تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کا صحیح دین پہنچا سکو. اور اگر یہ کام نہیں کرو گے، نہیں مانو گے، تو اپنی گلے کی طرف اشارہ کیا، جان لو ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک، برباد ہو جاؤ گے اگر تم نے علم کے بغیر یہ کام کرنا شروع کیا. تو یاد رکھیں، یہ اصول ہے، اصول اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، امت کے سلف کا. اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء سے جڑ کر کے رہیں، علماء سے جڑیں، علماء سے وابستہ رہیں. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، حضرت امام علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ، علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ، نام سب جانتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، امام بخاری کے استاد امام علی بن مدینی. اور یہ کون سے استاد ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں
میرے بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن کسی استاد کے سامنے مجھے اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ اگر کسی کے سامنے اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوا تو علی بن مدینی کے سامنے احساس ہوا۔ اتنے بلند پایا امام اور عالم۔ کیا کہتے ہیں کیوں ضروری ہے علماء سے جڑنا؟ کیونکہ علماء سے نہ جڑنے کی وجہ سے مسائل بڑے خطرناک ہو جائیں گے۔ دو لفظوں کا یہ جملہ ذرا سنو۔ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں اعز اللہ ھذا الدین، اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد بن حنبل یوم المحنہ۔ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں لوگو، امت کے لوگو، اپنے علماء سے جڑو، اپنے بڑوں سے جڑو، اپنے بڑے علماء سے وابستہ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یاد ہے اور امت کو بھی معلوم ہے، کہتے ہیں کہ جب فتنہ ارتداد آیا تھا، نبی کی وفات کے بعد بہت سارے قبیلے مرتد ہونے لگے تھے، اسلام سے نکل کر کے جانے لگے تھے۔ اس وقت امت کے لوگوں میں کھلبلی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں تو ہم بھی مرتد ہو جائیں، شاید باپ دادا کا دین ہی صحیح ہو تو۔ اس لیے بڑا فتنہ تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ اس وقت امت کو ارتداد کے فتنے سے نجات دلانے والا کون تھا؟ اس وقت امت کا سب سے بڑا عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے ذریعے سے، ان کی بصیرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اس ارتداد کے فتنے سے نجات دلائی تھی۔ اور یہی معاملہ پھر اخیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہی معاملہ اس دور خلافت بنو عباسیہ میں جب فتنہ خلق قرآن آیا، امت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم مخلوق ہے، یہ منوانے کی کوشش کی گئی۔ پوری دنیا ایک طرف، میری بھائیو، حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعہ ایک طرف، کہا اللہ کی قسم میں یہ نہیں مان سکتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں قرآن کو مخلوق کہوں تو لاؤ قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، لاؤ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیش کرو، میں دلیلوں کے بغیر نہیں مانتا کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ اگر امام احمد بن حنبل نے اس وقت دنیا کے سامنے یہ اسٹینڈ نہ لیا ہوتا تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بہک سکتا تھا، گمراہ ہو سکتا تھا۔ میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل کے بہت سارے ساتھی کوڑے کی تاب نہ لا سکے، مار برداشت نہ کر سکے، سزائیں نہ جھیل سکے تو میرے بھائیوں پیچھے ہٹ گئے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، یہ پوری امت میری طرف دیکھ رہی ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو یہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس وقت اس فتنے خلق قرآن کے موقع پر امت کو نجات دلانے والا کون تھا؟ وقت کا سب سے بڑا امام، وقت کا سب سے بڑا عالم احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس لیے ایشوز آ جائیں، بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں تو امت کو چاہیے کہ اپنے علماء کا دامن نہ چھوڑے، ورنہ نہ جانے انسان کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اس لیے امت کے علماء مخلصین، ربانیین، راسخین کے پیچھے رہو، انہی کے نقش قدم پر چلو۔ میرے بھائیوں، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب سمیٹ کر کے میں خلاصہ لانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ چند باتیں ہیں جسے آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ امت کے حالات دیگر ہو جائیں گے، امت بہکے گی، امت بھٹکے گی، بہت سارے لوگ ادھر ادھر چلے جائیں گے، بھٹک جائیں گے، پیمانے الٹ جائیں گے، کسوٹیاں پلٹ جائیں گی، ترازو میزان میرے بھائیوں سب بدل جائیں گے، علم والوں کو عالم نہیں سمجھا جائے گا، غیر عالموں کو علماء کی طرح سے ڈیل کیا جائے گا، اور علماء کی قدر گھٹا دی جائے گی، امانت داروں کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، اور جھوٹوں کو سچے ہونے کی شہادت دی جائے گی، اور ایسے ایسے لوگ زبان کھولیں گے
جن کی سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے. نادان، نا سمجھ، احمق، باول، سفیہ قسم کے لوگ، بد کردار قسم کے لوگ، یہ تینوں الفاظ سنت کے اندر آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس نازک حالت میں، نازک وقت میں ایسے لوگ باتیں بولیں گے، رویبضہ اپنی زبان کھولے گا، گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، امت کو راہ دکھائے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی رویبضہ کیا ہے؟ رویبضہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں امت کو گائیڈ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے اپنی 3 حدیثوں میں 3 جملے استعمال فرمائے. آپ نے فرمایا رویبضہ یعنی سماج کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے جو سماج کا، معاشرے کا پست قسم کا آدمی ہوگا، معمولی آدمی ہوگا، وہ بھی امت کے درمیان پوری امت کو گائیڈ کرنے کی بات کرنا شروع کر دے گا، امت کو رہنمائی کرنا شروع کر دے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السفیہ یعنی بیوقوف، نادان، باولا قسم کا آدمی جس کو بہت زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، وہ بھی امت کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الفاسق یا الفویسق یتکلم فی امر العامہ، فاسق یعنی بد عمل، بد کردار، ایسا آدمی بھی امت کی گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا معلوم پڑا میرے بھائیوں؟ یہ پیشین گوئی ہے، ایسے حالات آئیں گے. ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہم ایک نیوز سمجھ لیں؟ کیا ہم ایک خبر سمجھ لیں انفارمیشن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایسا ایسا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں، اللہ کے نبی امت کو آگاہ کر رہے ہیں. اے میری امت کے لوگوں، ایسا ہونے والا ہے، ذرا اپنے آپ کو اس ماحول سے بچانا، اپنے آپ کو بچانا. نادانوں کے پیچھے مت جانا، کم سمجھوں کے پیچھے مت جانا، غیر علماء کے پیچھے مت بھاگنا، کیونکہ یہ مستقبل کے حالات ہیں، ایسے حالات ہو جائیں گے. اسی حوالے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، ایک فتنہ میری امت پر ایسا ہے جس کا ڈر مجھے دجال سے بھی زیادہ اپنی امت کے بارے میں. ایک فتنہ ایسا ہے جس کا خطرہ امت پر دجال سے بھی زیادہ ہے. کون سا فتنہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ المضلون، الائمۃ المضلون، مس گائیڈ کرنے والے، گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے امام، گمراہ کرنے والے سردار. ایسے لوگوں کا فتنہ میری امت کے لیے دجال سے بھی خطرناک ہے. کتنا خطرناک فتنہ آپ بتائیے. اب کتنے لوگ ہیں جو مس گائیڈ کر رہے ہیں بغیر علم کے رہنمائی، بغیر علم کے فتوے. میرے بھائیو کتنا خطرناک مسئلہ. یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی. ایسے ہی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ صحابہ کرام کی بہت ساری باتیں میرے بھائیو. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا، اور بار بار یہ بات دہراتا ہوں میں، آپ نے فرمایا تھا امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک یہ اپنے بڑے علماء سے جڑی رہے گی، اپنے امانت دار علماء سے جڑی رہے گی، اپنے خیار یعنی سب سے بہترین علماء سے جڑی رہے گی، تب تک یہ امت بھلائی پر رہے گی. لیکن جب یہ امت یہ راستہ چھوڑ دے گی، اپنے چھوٹے لوگوں سے جڑ جائے گی، بدعتی قسم کے لوگوں سے جڑ جائے گی، عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، دانشوری کی بنیاد پر، اپنی ذہانت فطانت کی بنیاد پر مسئلے بتانے والوں سے جڑ جائے گی تو ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے جس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. آخری جو چند باتیں آخری نقطے کے ضمن میں مجھے آپ کے سامنے کہہ کر کے بات ختم کرنا ہے، وہ چند پوائنٹس ہیں. کس بارے میں؟ اس بارے میں وہ پوائنٹ ہیں کہ آخر آج اتنی ساری ہدایات، اتنی ساری آیات، اتنی احادیث، اتنے سلف کے اقوال، امت کے علماء کی ہدایات، رہنمائیوں کے باوجود بھی آخر لوگ علماء سے دور کیوں ہیں؟ کیوں دور ہوتے؟ کیوں علماء سے قریب نہیں جاتے؟ علماء سے کیوں نہیں جڑتے؟ کون سی چیز ہے جو علماء سے جڑنے کے راستے میں رخلا بن کر کے، دیوار بن کر کے کھڑی ہو جا رہی؟ وہ کیا چیزیں؟ وہ کئی ایک چیزیں ہیں. میں صرف گناؤں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اشارے کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء سے کہیں زیادہ ایسے لوگوں کا چلن ہو چکا ہے اس دور میں، ایسے لوگوں کی کثرت ہو چکی ہے جو علماء نہیں ہیں. علماء سے زیادہ غیر علماء اور یا متخصص نہیں ہے،
جو اپنے دین کے علم میں ٹھوس نہیں ہے، اس کے ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کے ماہرین نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بہت زیادہ کثرت ہو چکی ہے۔ دیکھو جس کو دیکھو چینل بنا کر کے، جس کو دیکھو میرے بھائیو، آج میڈیا کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی اپنی چیز کو نشر کرتا ہے، اپنی چیز کو نشر کرتا ہے۔ اتنے چینل کی آپ گن نہ سکیں، شمار نہ کر سکیں۔ تو آج میڈیا نے راستہ کھول دیا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ لوگ رک جائیں، اور نہ کوئی اسلامی نظام اور حکومت ہے کہ کوئی پابندی لگائے کہ نہیں فتویٰ کون دے گا، مسئلہ کون بتائے گا، امت کو گائیڈ کون کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے، یہ بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ امت آزاد ہے، اور جس طرح سے جس کا جی چاہتا ہے ہر آدمی اپنی بات کو پھیلاتا ہے۔ اس کے لیے جو وسائل ہیں ان وسائل کا استعمال کرتا ہے، میڈیا ہے، ٹی وی چینل ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا استعمال کر کے اپنی بات کو پھیلاتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی وجہ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اگر لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں، لوگ خطبوں میں حاضر ہوں، لوگ پروگراموں میں حاضر ہوں، لوگ جلسوں میں بیٹھیں، لوگ سفر کر کے علماء کے پاس جا کر کے ان سے علم حاصل کریں، تب تو علماء ملیں گے انہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کریں گے تب علماء ملیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ میڈیا پر تلاش کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کے وسائل ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، ہر آدمی موبائل پر تلاش کرتا ہے۔ تو سب سے آگے کون لوگ دکھائی دیتے ہیں؟ یہی لوگ دکھائی دیتے ہیں جو علماء نہیں ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے علماء یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ علماء یہ کام کرتے ہیں، لیکن ضابطے سے کرتے ہیں، ضابطے سے کرتے ہیں، اصول سے کرتے ہیں۔ اچھل کر کے ساری دنیا کے سامنے اپنی شہرت کا، اپنے چرچے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ضابطے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انہیں ڈر بھی لگتی ہے کہ مسائل میں غلطی ہو جائے گی تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ بہت آسان اور سلیس لفظوں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری وجہ کیوں علماء سے لوگ دور ہیں، کیوں علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، وابستہ نہیں ہوتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج میڈیا پر علماء کی شانوں میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کی خدمات کو، ان کی محنتوں کو، اور ان کے میرے بھائیوں ان کے انتاجات کو، یعنی ان کا جو انتاج ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور وہ ہے کتابوں کی شکل میں ہے، تحریروں کی شکل میں ہے، تقریروں کی شکل میں ہے، اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان پر جرح کی جاتی ہے۔ یہ دیکھو فلاں عالم نے ایسا کہہ دیا، یہ دیکھو فلاں عالم نے ایسا کہہ دیا ہے، ان کی بات کیسے سن سکتے ہیں، ان کی بات کیسے سن سکتے ہیں۔ اگر کہیں اکا دکا بھی کوئی غلطی ہو جائے عالم سے جو اجتہادی ہے تو بھی اسے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اب اس سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیوں، اور کوئی پورا ملک مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ لوگ علماء کو اپنے دین کے مسائل کے لیے، دین کی رہنمائی کے لیے نہیں پوچھتے، انہیں دعوت نہیں دیتے، ان کے پاس نہیں جانتے، نہیں جانا چاہتے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو علماء نہیں ہیں انہیں وقت لگا کر کے، مال لگا کر کے، صلاحیت لگا کر کے، ساری صلاحیتیں خرچ کر کے ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں بڑا افسوسناک مسئلہ ہے یہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے اس حوالے سے کہ آج علم بہت زیادہ واسٹ ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے۔ مثال کے طور پر بتانا میں چاہتا ہوں کہ جو بہت ساری چیزیں جو کتابوں کے اندر تھیں اور وہاں سے ہر آدمی استفادہ نہیں کر سکتا تھا، ہر آدمی وہاں سے نکال نہیں سکتا تھا، وہ آج جدید وسائل کے اندر سافٹ ویئر میں آ چکے ہیں۔ بہت سارے انسائکلوپیڈیا بن چکے ہیں، بہت ساری میرے بھائیوں پروگرامز بن چکے ہیں، سافٹ ویئر کی شکل میں آ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہر آدمی سرچ کر کے جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کو لے کر کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جبکہ اس کا وہ طریقہ بھی غلط اور اس کا وہ مٹیریل بھی غلط، اس کا مضمون بھی غلط، لیکن لوگوں کے سامنے یہ ذہن دیتا ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ کام تو علماء نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بھی لوگ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پر بہت زیادہ آنے کی جو دوڑ ہے، شہرت کی جو دوڑ ہے، نام کی جو دوڑ ہے، چرچے کی جو دوڑ ہے، بہت زیادہ سبسکرائبر ہے میرے، بہت زیادہ فالوور ہے جو میرے،
اس کی جو بھاگ دوڑ چل رہی ہے، اس دوڑ میں یہ طبقہ سب سے آگے ہے، علماء اس میں نہیں آتے، علماء اس سے بھاگتے ہیں، علماء اس سے دور ہٹتے ہیں۔ کم لوگ ہیں جو اس حوالے سے زیادہ نام جن کا نام ہے، ورنہ عام طور پر علماء اس دوڑ سے دور رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے وہی لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، اور مساجد کا علم، مدارس کا علم، حلقوں کا علم، خطبوں کا علم دھیرے دھیرے عوام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، علم علماء سے لوگ نہیں لے رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نئے انداز کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں علماء گھسے پٹے انداز میں، پرانے اسٹائل میں، پرانے انداز میں پرانی باتیں پیش کرتے ہیں۔ آج نیا دور ہے تو جدت ہونی چاہیے، تجدد ہونا چاہیے، نیا انداز ہونا چاہیے۔ اس نئے انداز کے نام پر بہت ساری ایکٹنگ کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، بہت ساری اسٹائل کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، بہت سارے کامیڈی کے انداز کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، کیونکہ مجلس میں مزہ آتا ہے، فلاں ہنساتا بہت زیادہ ہے، فلاں کی مجلس میں بوریت نہیں ہوتی ہے، ان کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہو مزہ ہی آتا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چٹکلے سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، جوک سناتے ہیں، تجربات بتاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، یہ علم اور دعوت کے اصولوں پر بیٹھتا نہیں ہے۔ علم کتاب اللہ کی دلائل کا، سنت کے دلائل کا، سلف کے دلائل کا نام ہے۔ یہ چٹکلے اور یہ میرے بھائیوں، یہ لطیفے اور یہ ایکشن اور یہ اسٹائل، یہ کھلکھلانا، یہ ہنسنا ہنسانا، یہ تو لوگوں کو کھینچنے کے لیے ہے، لوگوں کو اپنا فین بنانے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، نبی کی سنت میں جاؤ دیکھو خطابت کیسے ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بات، ایک سیرت کا واقعہ بتاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کے دلوں کو کھینچنے کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے منورنجن کے لیے چٹکلے سنائے ہوں، لطیفے سنائے ہوں۔ کوئی ایک واقعہ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آنکھ لال ہو جایا کرتی تھی، اور ایسا منظر لگتا تھا کہ کوئی دشمن ہے جو حملہ کرنے والا ہے، اس سے اپنی امت کو آپ آگاہ کر رہے ہوں۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کھلکھلانا، ہنسنا، ایکٹنگ اور یہ ساری چیزیں کرنا۔ یہ کبھی اب یہ چیزیں لوگوں کو زیادہ انجوائے ملتا ہے اس سے، کیونکہ لوگ فلموں کے عادی ہیں، لوگ موبائل، لوگ بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز کے عادی ہیں، تو اس سے ذرا ملتا جلتا کوئی کام کیا جائے، کیسے لوگوں کو مزہ آئے، اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہے علماء سے دور ہونے کی عوام کے، اور وہ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ علماء پر بہت کچھ میڈیا کے ذریعے سے الزام لگایا جاتا ہے، بہت سارے الزام لگائے جاتے ہیں، بہت ساری تہمتیں لگائی جاتی ہیں علماء کے اوپر، اور جب چھان بین کی جاتی ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو علماء بری نظر آتے ہیں۔ کسی عالم کا نام لے کر کے فتویٰ بیان کر دیا گیا، عالم سے پوچھا گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم آج تک اس مسئلے پر میری بات ہوئی نہیں ہے، لیکن حوالہ دے دیا، فلاں عالم کا فتویٰ میں نے سنا، فلاں عالم کا فتویٰ میں نے سنا۔ اور لوگ آج بیان بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں ہم فتویٰ نہیں دیتے ہیں، فتویٰ نہیں دیتے ہیں، بلکہ علماء کا فتویٰ کوٹ کرتے ہیں، علماء کا فتویٰ کوٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، علماء کا فتویٰ کوٹ کرتے ہیں تو ایسے واہیات فتوے نہیں دیتے، ایسے ایسے عقیدے کے فتاوے، ایسے ایسے منہج کے غلط فتاوے کبھی نہ دیتے۔ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے اور لوگوں نے فتویٰ دے رکھا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں علماء سے دور کرنے کی، علماء سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء سے جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، علماء سے جو کہیں چوک ہو جاتی ہے، اس چوک پر پردہ ڈالنے کے بجائے اسے اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا، غلط فہمی کا شکار جو سلف صالحین کے منہج کے علماء ہیں، سلف صالحین کے منہج کے علماء ہیں، ان سے اگر کوئی چوک ہوتی ہے تو ان پر کیا کرنا ہے، ہمیں میرے بھائیوں اچھالنا نہیں ہے، ہمیں اسے پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس سے رجوع کر کے اس غلطی کو بتا دینا ہے کہ آپ سے یہاں چوک ہوئی ہے، آپ نظر ثانی کر لیں، انہیں معذور سمجھنا ہے، موت ہو چکی ہے تو مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ کس کی غلطی کو باہر لانا ہے؟ جس کا منہج ہی صحیح نہیں ہے، جس کا راستہ ہی صحیح نہیں ہے، جس کا اصول ہی صحیح نہیں ہے، اس کو ہمیں دنیا کے سامنے بتلانا ہے کہ یہ غلط راستے پر چلنے والا آدمی ہے اور یہ غلط راستے پر امت کو لے کر کے جا رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بہت بنیادی وجہ ہے علماء سے دور ہونے کی کہ ایسے بہت سارے لوگ
جن کا منہج واضح نہیں ہے یا جو منہجی ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ہاں مادہ پرستی بہت زیادہ ہے، دنیا پرستی بہت زیادہ ہے، مال اور مادے کے پیچھے بھاگنے کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے وہ شہرت طلب کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ادارے اور سینٹر اور فلاں قائم کر کے لوگوں کو اپنے سے جوڑتے ہیں۔ یعنی علماء سے جوڑنے کے بجائے، علماء سے خود جڑنے کے بجائے اور علماء سے عوام کو جوڑنے کے بجائے وہ لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں، علماء سے اپنے سے قریب کرتے ہیں۔ آؤ ہمارے یہاں یہ سیشن ہے، یہ سوال جواب ہے، یہ خطاب ہے، یہ پروگرام ہے، یہ ورکشاپ ہے، اپنے سے جوڑتے ہیں، علماء سے دور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی عوام کیا ہو جاتی ہے؟ علماء سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چونکہ دین کا علم حاصل کرنا کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اچھے علماء، ٹھوس علم والے علماء، منہج کے علماء کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا۔ اگر علماء سے امت دور ہو گئی تو پھر علماء ضلالت کے گڈھے میں، ہلاکت کے گڈھے میں ڈوب جائے گی۔ اسی وجہ سے ارتداد کا ماحول ہوگا، گمراہی کا ماحول ہوگا، بے دینی کا ماحول پیدا ہوگا، لوگ دین سے دور ہوں گے، لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، لوگ فتنوں میں بہک جائیں گے۔ کوئی اس فرقے سے جوائنٹ ہو جائے گا، کوئی اس فرقے سے جوائنٹ ہو جائے گا، کوئی فلاں۔ اب ہمارے نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جو کس سے جڑ کر کے کہاں ان کا تال میل ہے، کیوں ان سے وابستہ، ان سے جڑ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی ان کا ممبر بنا، کوئی ان کا ممبر بنا، کوئی فلاں کا ممبر بنا۔ یہ ماحول کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ یہ عوام علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ علماء سے دور کرنے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، ورنہ اگر یہ عوام علماء سے جڑ کر کے رہے تو اللہ کی قسم ہے کوئی فتنہ امت کے عوام کے بیچ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ امت الحمدللہ اپنے علماء کے سیکیورٹی میں ہے، علماء کے تحفظ میں ہے، کیونکہ نبیوں کے بعد یہ علماء اس امت کے سب سے بڑے امین ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کے نتیجے میں عقیدے کا فساد آ رہا ہے، منہج کا انحراف آ رہا ہے، بدعملی آ رہی ہے، بدکرداری آ رہی ہے، بہت سارے نقصان پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے وقت زیادہ لیا، اس کے لیے اپنے تمام ذمہ داروں سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور اپنے تمام احباب سے، سامعین سے بھی، بھائیوں سے، بہنوں سے بھی، بزرگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی حقیقت، ماہیت اور علماء کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء سے جڑ کر رہنے میں عافیت ہے، نجات ہے، فتنوں سے بچاؤ ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء سے دور ہونے کا انجام بہت خطرناک ہے، اس لیے ان برے انجام سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو علماء سے جڑنا ضروری ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں امت کے نہ جانے کیا حالت ہو جائے گی، جس کا تدارک کرنا بھی، جس کی تلافی کرنا بھی، جس کو دوبارہ کور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم اور علم کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔